وضو بنا کر کے کوئی آدمی اگر اپنی اعلیٰ تناسل کو، اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ آئیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمائی ہے کہ جو شخص وضو بنا کر کے اپنے اعلیٰ تناسل کو، اپنے مخصوص پارٹ کو چھوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ تو اپنے جسم کا ایک حصہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولوی صاحب وضو بنا کر کے اگر کوئی شخص اپنے جسم کا، اپنے اعلیٰ تناسل کو چھوتا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس نے کہا دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی حدیث بھی بیان فرمائی ہے، اور وہ حدیث ابو داؤد کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، بات صحیح ہے۔ آئیے ان دونوں احادیث کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان سے جو راجح مسئلہ ہے ان کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو بنائیں تو اگر وہ وضو بنا کر کے وہ اپنے اعلیٰ تناسل کو، اپنے شرمگاہ کو چھو سکتا ہے کہ نہیں، اگر چھو لے تو اس کا وضو رہے گا کہ نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، کہ جو آدمی وضو بنا کر کے اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو وہ وضو دوبارہ کرے۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث آپ کو ابو داؤد حدیث نمبر 166 کتاب الطہارہ کے اندر ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک ابو داؤد کی اور ایک روایت ہے، حدیث نمبر 167 نمبر کی حدیث ہے کتاب الطہارہ۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے ایسی چیز کے بارے میں کہ اس ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں کہ ایک آدمی وضو بنا کر کے اپنے خاص اعضاء کو یعنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا حل ہوا الا بضعۃ منہ، وہ تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، اس کو چھونے سے وضو تھوڑی ٹوٹتا۔ یہ دونوں روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے، یعنی پہلی روایت میں ہے کہ جو شخص وضو کر کے اپنے ذکر کو چھوئے، اپنے شرمگاہ کو چھوئے تو وضو بنائے، اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص وضو بنا کر کے اپنے اعلیٰ تناسل کو چھوئے تو وہ اپنے جسم کا ایک حصہ کو چھویا ہے، اور جسم کا کسی حصے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جان لیجئے ان دونوں احادیث سے فقہا کے نزدیک اختلاف ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ جو آدمی وضو بنا لے، وضو بنا کر کے وہ اگر اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ شرمگاہ کو چھوتا ہو کسی پردہ کے اوپر، کسی کپڑے کے اوپر، کوئی ان کے ہاتھ کے درمیان اور ان کے شرمگاہ کے درمیان کوئی حائل ہو۔ مثلا اگر آپ لنگی پہنے ہیں یا پینٹ پہنے ہیں اور لنگی اور پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور وضو بنائے ہوئے ہیں، اب ایسی صورت میں آپ کے شرمگاہ کو آپ چھو لیتے ہیں کسی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ چھوتے ہیں یا کھجلا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں لنگی کے اوپر یا پینٹ کے اوپر یا پاجامہ کے اوپر کوئی اور کپڑا کے اوپر اگر آپ اپنے شرمگاہ کو چھوتے ہیں وضو بنا کر کے تو آپ کا وضو باقی رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ اور ایک بات یہ جان لیجئے کہ اگر آپ نے وضو بنائے ہیں اور اپنے شرمگاہ کو کھجلا رہے ہیں یا چھو رہے ہیں اپنے لنگی کے نیچے ہاتھ گھسا کر کے یا پینٹ کے نیچے ہاتھ گھسا کر کے، تو اگر آپ کے ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا نہ ہو، آپ کا ہاتھ کا چمڑا اور شرمگاہ کا یہ چمڑا یہ دونوں مل رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وضو بنانی ہے۔ اور ایک بات خاص یہ جان لیجئے، شرمگاہ سے مراد قبل اور دبر دونوں ہیں، یعنی آگے کا شرمگاہ بھی ہے اور پیچھے کا شرمگاہ بھی داخل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ ذکر کو چھوئے یا فرج کو چھوئے تبھی وضو ٹوٹیں گے اور پیچھے کا راستہ کو چھوئے تو یہ وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں، یہ دونوں کے دونوں اعضاء یہ شرمگاہ میں داخل ہے۔ البتہ ایک سوال یہ ہے، کیا وضو بنا کر کے اگر ہم اپنی شرمگاہ کو دیکھیں تو کیا اسے وضو ٹوٹ جائے گا؟ بہت گمبھیر سوال ہے۔ بعض لوگ یہ سوال عام طور پر پوچھتے رہتے ہیں
کہ اگر وضو بنا کر کے ہم اپنی شرمگاہ کو دیکھیں، لنگی ونگی پہنتے ہیں، کچھ پہنتے ہیں، ٹچ تو نہیں ہوا مگر دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو اس سوال کا جواب آپ سیدھے سادہ یہ جان لیجئے کہ وضو توڑ دینے والے اشیاء میں یہ چیز داخل نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے وضو بنا کر کے اپنی شرمگاہ کو دیکھے ہیں تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئیے آگے مسئلہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وضو بنا کر کے ہم اپنی بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو بنا کر کے اپنی بیوی کو نہیں چھو سکتے اور نہ ہی ان کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو بوسہ لے سکتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے رسول کے پیارے بیوی امہات المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے حالت میں رہتے تھے اور اپنے بعض بیویوں کو وضو بنا کر کے بوسہ لیتے تھے، چوما لیتے تھے، چومتے تھے اور پھر وضو نہیں بناتے تھے، اسی وضو میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی، حتیٰ کہ جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا دیتے۔ ان دونوں احادیث سے آپ کو کیا سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں میں سے بعض بیویوں کو وضو کی حالت میں بوسہ لیتے تھے اور نماز کے لیے نکل دیتے تھے، وضو دوبارہ نہیں بناتے تھے۔ تو اس حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ وضو بنا کر کے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بوسہ لینا چاہے، چومنا چاہے تو بلا جھجک چوم سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے اور اسی وضو سے پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا کوئی وضو میں کوئی خلل پیدا نہ ہوگا۔ دوسری حدیث کے اندر جو ہے اما عائشہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح لیٹی ہوتی، آپ جب وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے اشارہ کر دیتے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو بنا کر کے شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتے، بیوی اپنے شوہر کو چھو نہیں سکتے، یہ دونوں طرح کی بات غلط ہے۔ باوضو ہو کر کے شوہر بیوی کو چھو سکتے ہیں، بیوی شوہر کو چھو سکتے ہیں، البتہ اگر انزال ہو جاتا ہے، منی کا خارج ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا نہیں بلکہ غسل بھی کرنا پڑے گا اور وضو بھی بنانا ہے، صرف وضو نہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کو اتنا کنٹرول ہو کہ وضو بنا کر کے اگر ہم بوسہ لیں تو ہم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بوسہ بھی لے سکتا ہے، چھو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو وضو بنا کر کے مرد عورت کو، عورت مرد کو چھو نہیں سکتے، یہ غلط بات ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی دور دور تک عطا پتہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ وضو بنا کر کے ہر چیز کر سکتے ہیں، یعنی اپنی بیوی سے بوسہ بھی لے سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، لیکن جماع سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کو وضو کے سلسلے میں شک ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی وضو بنا کر کے آئے ہیں، بھول گئے ہیں اب وضو ہے کہ نہیں، یہ شک ہے۔ اسی طریقے سے ایک شک یہ بھی انسان کو ستاتی ہے کبھی کبھی کہ پیٹ میں گڑبڑی ہے، پیٹ کی گڑبڑی کی وجہ سے وضو بنائے ہوئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، مسجد آ گئے ہیں، لیکن کنفرم نہیں ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں، یا ہوا خارج ہو گئی ہے یا ایسا لگتا ہے لیکن ان کو کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ہوا خارج کر دی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ شک و تشویش میں پڑی ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ یعنی جس کو وضو ٹوٹنے کا اور نہ ٹوٹنے کا اگر خدشہ ہو جائے کہ ہم نے ہوا چھوڑی ہے کہ نہیں، شک پڑ گیا، یقین نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں
وضو کے لیے تو ایسی صورت میں تو وہ وضو کر لے یہ بہتر ہے، اور اگر وضو نہ کرے تو پھر بھی چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آپ کو صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر 362 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا یخرجنا من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ اگر تمہارے پیٹ کی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے اور تمہیں ہوا خارج ہونے کا یقین نہیں ہو رہا ہے اور شک میں پڑے ہوئے کہ ہوا ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں تم مسجد سے باہر نہ نکلو، یعنی وضو مت بناؤ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کی بدبو پھیل جائے، اس کی بدبو دوسرے لوگ سنیں یا تم خود اس کی بدبو محسوس کرنے لگو۔ اگر اس کی بدبو محسوس کرنے لگو تو پھر وضو بنا لو، اگر بدبو محسوس نہیں کرتے ہو تو محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے علماء کے نزدیک کہ اگر شک کی بنیاد پر کہ وضو ہے کہ نہیں تو دوبارہ انسان کو وضو بنا لینا چاہیے۔ ایک بات اور ایک مسئلہ خاص طور پر یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو بنا کر کے ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی وضو بنائے ہوئے ہیں، ابھی نماز کے لیے اذان ہوئی ہے، چلو کھانا کھا لیتے ہیں تب جماعت میں شامل ہو جائیں گے، تو وضو بنا کر کے انسان آگ میں پکی ہوئی چیز بھی کھا سکتی ہیں، بغیر آگ میں پکی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو بنا کر کے کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو وہ اس کھانے پینے کے بعد کلی کر لے، اس کے بعد مسجد حاضر ہو جائے، یہی صحیح بات اور یہی راجح بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وضو بنا کر کے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے وضو کو بنا کر کے تو کیا اس کا وضو ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، اگر وضو بنا کر کے وہ کسی بھی طرح کا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس ایسی صورت میں اس کا وضو تو باقی رہے گا، مگر وہ گناہ گار ہے ضرور، مگر اس کا وضو میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا وضو باقی رہے گا۔ وہ جو گناہ کا کام ارتکاب کرتا ہے، گالی دیتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے وضو بنا کر کے، تو اس وضو میں تو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کے اعمال میں فرق پڑتا ہے، اس کے دوسرے کیٹیگری میں آ جاتا ہے، یہ وضو میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو بنا کر کے کسی گناہ کا ارتکاب کرنے سے، گالی دینے سے یا جھگڑا کرنے سے یا پھر گناہ کا کوئی کام جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اس چیز میں نہیں آتے ہیں۔ لیکن البتہ انسان کو ہمیشہ وضو بنا کر کے پاک و صاف رہتا ہے، اسے ہمیشہ ہر طرح کی برائیوں سے، خرابیوں سے، معاشرے کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچتے ہوئے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے اس پر اجر و ثواب سے نوازے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وضو بنا کر کے کہا لگا کر کے ہنس سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی اگر کوئی شخص وضو بنایا ہوا ہے اور وہ ہنستا ہے، ہنسنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں، اور بہت زور زور سے ہنستے ہیں تو اس کی کیا صورت ہے؟ آئیے اس کی واضح دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ وضو بنا کے اگر کوئی انسان کہا لگا کر ہنسے یا مسکرائے تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسی کوئی ہمیں واضح دلیل نہیں ملتی ہے کہ وضو بنا کر کوئی ہنسے تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا فقہا نے اختلاف کیا کہا ہے، استدلال کرتے ہوئے کہا کہ کہا کو ناقض وضو شمار کیا جاتا ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی جس کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی مسجد میں داخل ہوتے وقت گڑھے میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر حالت نماز میں بہت زیادہ لوگ ہنسنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، من ضحک ان یعید الوضوء والصلاۃ، جو ہنسے وہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے، اپنے نماز کی دوہرا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ وضو بنا کر کے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے، کچھ لوگ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے اور ایک آدمی جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ان کی آنکھ میں کچھ بیماری ہو گئی تھی یا کوئی چیز گر گئی تھی جسے وہ اپنے آنکھ کو ملتے ہوئے آ رہے تھے، راستہ میں گڑھے میں گر گئے تو نماز میں جو صحابی کھڑے تھے صحابہ وہ لوگ ہنسنے لگے۔ تو آپ نے جب سلام پھیر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز میں ہنسے ہیں وہ جاؤ دوبارہ وضو بناؤ اور اپنی نماز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم لوگ دوبارہ وضو بناؤ اور پھر اپنی نماز کی اعادہ کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ہنسے ہیں وہ دوبارہ وہ اور نماز دہرائیں۔
یعنی من ضحک ان یعید الوضوء والصلاۃ الاواز، اس معنی کو دیگر تمام روایت بھی ضعیف و قابل احتجاج ہیں۔ یعنی جو لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو کہا کہ جو ہنسے ہیں وہ جا کر کے وضو بنائیں اور دوبارہ نماز کی اعادہ کریں، یہ حدیث علماء کے نزدیک، فقہا کے نزدیک یہ ضعیف ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے، لہٰذا ان کی سند میں ضعف کی بو آتی ہے۔ اور جو لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ نماز میں ہنسے تھے، اللہ کے نبی نے نماز اور وضو دوبارہ دہرانے کے لیے کہے، یہ حدیث سندن اختلاف ہے، اور اختلاف کی بنیاد پر علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو بنا کر کے اپنی پینٹ یا اپنی لنگی یا پاجامہ اگر ٹخنوں کو نیچے لٹکا کر کے پہنتا ہے تو کیا اس کو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ایسی صورت میں پینٹ یا لنگی یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کتاب اللہ سنت رسول کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔